واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. درود پڑھی محمد و آل محمد. سامعین اکرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، سورہ والضحیٰ یا سورہ ضحیٰ قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے 93واں سورہ، 93rd سورہ، اور اس کی ابتدائی چند آیتوں کو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. مختصر سا سورہ ہے اور بہت سارے ایسے اعزاء و اقارب یہاں پر موجود ہوں گے کہ جو اس سورے کو زبانی طور پر بھی یاد کر چکے ہوں گے. خود اس سورے کا ایک بہت بڑا پیغام معصوم کی زبانی اس عنوان سے ملتا ہے کہ خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس سورے کے اعتبار سے اور نسبت دیتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مبارک سورہ وہ سورہ ہے کہ پروردگار عالم جس کی فضیلت کو اس طریقے سے عیاں کرتا ہے، اگرچہ کہ قرآن کریم کے ہر سورے کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو شب جمعہ انشاءاللہ ہم یہاں پر گزاریں گے، اس کے اندر کم سے کم قرآن کے کچھ سوروں کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، تاکہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ معصوم کا فرمانا بھی ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوا کرتی ہے. قرآن کی بہار کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان. اور خود رمضان کا بہترین عمل کیا ہے کہ انسان قرآن سے اپنے رابطے کو گہرا کرے. تو لہٰذا قرآن کریم سے انسان کو اپنا رشتہ جوڑنا ہے ماہ مبارک رمضان میں. یہ ماہ مبارک رجب مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے. تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان مہینوں کے اندر ہم اس رشتے کو استوار کریں کہ جو ماہ مبارک رمضان تک ہمیں لے کر جانے والا ہے. تو کچھ گفتگو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے قرآن کریم کے کچھ سوروں کے اعتبار سے کی جائے گی. لیکن چونکہ آج کا موضوع حضرت ابو طالب محسن اسلام کے ساتھ منسوب ہے، لہذا قرآن کریم کے اس سورے کا انتخاب کیا گیا کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ابو طالب کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان کے اعتبار سے مکمل نہ تھے بلکہ غیر اسلام پر تھے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جس کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے وہ ابو طالب کا فعل ہے. پروردگار بتلا رہا ہے کہ جس کے کام کو میں اپنا کام کہہ دوں، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو وہ سورہ کہ جس کی امپورٹنس یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے، مخصوص نہیں کیا کہ ہر روز تلاوت کرے، یہ جملہ کہا سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرو. جب کسی نے پوچھا مولا اس کی یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے، فرمایا جو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے وہ اس عالم میں ہوگا، روز قیامت کے پروردگار اس سے راضی ہوگا. ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان پروردگار سے راضی ہو. انسان تو ہر کیفیت میں پروردگار سے راضی ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں اسے عنایت کی ہیں وہ نعمتیں کم نہیں ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ چھٹے امام کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ مولا پروردگار عالم کا شکریہ کس طریقے سے ادا کریں، خداوند عالم کا شکر گزار کیسے بن جائے. چھٹے امام نے جواب دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ تم پروردگار کا شکریہ ادا کر سکو. اور پھر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا سہارا لے کر یہ جملہ ارشاد فرمائے کہ جو خود قرآن کا بھی ایک مقصد ہے اور معصومین کی روایتوں کا جملہ بھی، کہ ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے. کہا مولا سمجھ میں نہیں آیا، شمار تو نہیں کر سکتے، پروردگار نے نعمتیں دی، لیکن شکر گزاری کا کوئی طریقہ تو ہوگا. کہا شکر گزاری کرنی ہے لیکن کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. کہا مولا کس طریقے سے؟ کہا تم زبان سے شکریہ ادا کرو گے، یہ زبان کو چلانے کی قوت کس نے عنایت کی؟ یہ خود اس بات کا سبب ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے.
زبان کو جنبش دینے کے لیے جسم کے کس کس حصے نے مدد کی، پروردگار سے شکر اس بات کا ادا کرنا ہے کہ پروردگار نے وہ حصے تمہارے جسم کے اندر ایکٹیو کیے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے کہ جس کا شکریہ تمہیں ادا کرنا ہے۔ یاد رکھو خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو تو ہر حال میں راضی رہنا ہے، جیسا کہ جابر کا جملہ کہ جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور اس جملے کی تکرار میں اس وقت بھی کر چکا ہوں امام محمد باقر کی ولادت کی محفل کے اندر، کہ جب جابر پانچویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ جب پانچویں امام نے سوال کیا جابر زندگی کو کیسا پاتے ہو، تم 4 معصومین کے زمانے کو دیکھ چکے ہو، پیغمبر کا زمانہ تم نے دیکھا ہے، تم نے مولا کائنات کا زمانہ دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ کا زمانہ دیکھا ہے، حسین مظلوم کا زمانہ دیکھا ہے، اور جس زمانے کے اندر ہم موجود ہیں اس زمانے کے اندر موجود ہو، تم نے زندگی کو کیسا پایا؟ اور جابر کا جملہ یہ ہے کہ مولا میں بڑھاپے کو جوانی سے بہتر جانتا ہوں، بیماری کو صحت سے بہتر جانتا ہوں۔ اور مولا نے جابر کو جواب دیا کہ جابر تم نے کیا جواب دیا؟ اگر پروردگار عالم ہمیں جوانی میں رکھے تو ہم جوانی کو بہتر جانتے ہیں، بڑھاپے میں رکھے تو بڑھاپے کو بہتر جانتے ہیں، صحت کے اندر رکھے صحت کو بہتر جانتے ہیں، بیماری کے اندر رکھے بیماری کو بہتر جانتے ہیں، جس حال میں خداوند عالم رکھے ہم اس حال کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ راضی برضا ہونے کی منزل ہے۔ تو پروردگار عالم اس طریقے سے آیا کر رہا ہے کہ پیغمبر فرما رہے کہ جو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم میدان محشر کے اندر پروردگار اس سے راضی ہوگا۔ یہ سورہ ضحیٰ کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب پروردگار اس سے راضی ہوگا، پروردگار عالم روز قیامت اس سے نیکیاں عطا کرے گا، اس سے رحمتیں عنایت کرے گا، اسے نیکیاں عنایت کرے گا، اسے رحمتیں عنایت کرے گا۔ یہ اس مبارک سورہ کی فضیلت ہے کہ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرو، پروردگار عالم تم سے راضی ہو جائے گا، اس کی نعمتوں کی تکرار کرتے رہو، یہاں تک کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس سورہ کے حوالے سے پوچھا گیا، چوتھے امام نے مولا کائنات سے نسبت دے کر اور مولا کائنات نے پیغمبر سے نسبت دے کر اس سورہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس سورہ کی کچھ آیتیں جو آپ نے بھی سماعت فرمائی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ سورج کی روشنی کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی تاریکی قسم ہے کہ جب تاریکی چھا جائے، اندھیرا چھا جائے۔ پھر پروردگار عالم ایک ایزمشن کو دور کر رہا ہے جو ایزمشن کفار مکہ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا تھا کہ کم و بیش 23 سے 40 دن کا وقفہ ایسا تھا کہ جب پیغمبر اکرم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور جب وحی نازل نہیں ہوئی، پیغمبر نے کوئی نیا پیغام 30 دن تک یا 23 دن تک پہنچایا نہیں، تو لوگ آ کر کہنے لگے اے محمد تمہارا خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے، پروردگار عالم نے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے، اب تم پروردگار کے نبی نہیں رہے ہو کیونکہ تمہارے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی، کوئی نیا پیغام نہیں آ رہا۔ یہ ایزمشن لوگوں کے اندر کریٹ ہونا تھا، پروردگار عالم نے وحی نازل کی، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی تم پر غصہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، اے حبیب اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ انتہائی اہم ترین جملہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب پروردگار ان قریب تمہیں اتنا عنایت کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا عنایت کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے اس جملے کے اعتبار سے مقصد یہ لیا کہ جو اتنا پروردگار نے عنایت کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر فرماتے ہیں مولا کائنات سامنے موجود تھے اور مولا کائنات اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں مولا کائنات سے کہ امیر المومنین اے علی تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ پروردگار ان قریب تمہیں اتنا عنایت کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کہا دنیا میں مختلف مصادیق ہیں لیکن آخرت کے مصداق کے اعتبار سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا میں میدان محشر میں کھڑا ہوا ہوں گا
اور جب میدان محشر میں کھڑا ہوا ہوں گا تو لوگ عجیب طریقے سے آ رہے ہوں گے، عجیب طریقے سے جا رہے ہوں گے. میں وہاں پر شفاعت کروں گا، میں وہاں پر شفاعت کروں گا. مولا کائنات کو پیغمبر نے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اہل بیت نصرت و امداد کے لیے آئیں گے. پہلا موقع یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اہل بیت آئیں گے. آپ ذرا غور کیجئے، محبت اہل بیت معمولی نہیں ہے. پیغمبر کا جملہ اور مولا کائنات کو کہ 7 مقامات پر ہم آئیں گے. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اس وقت اس کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم آئیں گے. جب رخصت ہو کے قبر کے اندر جائے گا، قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اس کی امداد کے لیے ہم آئیں گے. لیکن بشرطہا و شروطہا، شرط و شرائط موجود ہیں کہ ماننے والا کیسا ہونا چاہیے. فقط اس بنیاد کے اوپر کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، قبر کی تیاری ہی نہ کریں، یہ اہل بیت نے سکھلایا ہی نہیں ہے. اہل بیت وہ رحمت ہیں، وہ رحمت کا دریا ہے کہ جو بہہ رہا ہے. بہترین انسان وہ ہے کہ جو اس سمندر سے حاصل کر سکے. کا تیسرا مرحلہ وہ ہوگا کہ جب اس قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا، اس وقت اس کی نصرت کے لیے آئیں گے. چوتھا مرحلہ وہ ہوگا کہ جب روز محشر کے لیے لے جا کر سوالات کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس کے حسابات کیے جا رہے ہوں گے، جب ہم اس کی مدد کے لیے آئیں گے. جب خدا کی بارگاہ میں محشور ہو رہا ہوگا، جب جنت و جہنم کی تقسیم کی جا رہی ہوگی، تب ہم اس کی مدد کو آئیں گے. اور اس کے بعد جب پل صراط سے گزر کر جنت یا جہنم کے طبقات کی طرف جا رہا ہوگا، جب ہم مدد کو آئیں گے. اور پھر اگلے مرحلے کے اندر اگر اس کا فیصلہ یہ ہو گیا ہوگا کہ اسے جہنم کی جانب جانا ہے، ہم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کے دروازے سے لے کر اس کو جنت کے طبقات تک لے کر چلے جائیں گے. تو یہ 7 مواقع ایسے ہیں کہ جب ہم اس کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے آنے والے ہیں. تو مولا کائنات کو اس سورے کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب پروردگار عالم تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پیغمبر مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ جب روز محشر کے اندر میں شفاعت کر رہا ہوں گا اور اپنے ایک ایک چاہنے اور ماننے والے کو جہنم کے طبقات سے نکال کر جنت کے طبقات کی طرف لے کر جاؤں گا، پروردگار عالم مجھے یہ کہے گا یا محمد ارضیتا، کیا تم راضی ہو گئے؟ ارضیتا، کہ تم راضی ہو گئے. اور جب میں دیکھوں گا کہ میرے سارے چاہنے ماننے والے جنت کے اندر آ چکے ہیں، میں پروردگار سے کہوں گا یا پروردگار، یا رب، اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے راضی ہو گیا کہ تو نے میری محبت کا انجام یہ دے دیا کہ میرے ماننے والوں کو جنت کی بشارت دے دی. اور پھر مولا کائنات کو مخاطب ہو کر کہا یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان قریب تمہیں اتنا دوں گا کہ راضی ہو جا، یہ روز محشر کے اس مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب پروردگار عالم مجھے شفاعت کا حق دینے والا ہے. اور اس کے بعد جب امیر المؤمنین اپنے دور حکومت میں کوفے کی جانب آئے ہیں تو دوبارہ اس آیت کا سہارا لیا ہے کہ کچھ افراد کو بلایا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ قرآن کی کون سی آیت ہے جو رحمت پر دلالت کرتی ہے. بہت سارے افراد آئے اور مولا کائنات کے سامنے سورہ زمر کی اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کی جو انتہائی مشہور و معروف آیت ہے کہ جو آپ نا امیدی کے اعتبار سے یا حسرت کے اعتبار سے آپ اکثر و بیشتر تلاوت بھی کرتے ہیں، پروردگار کی رحمت کے اعتبار سے بھی تلاوت کرتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. ان لوگوں نے اس آیت کی تلاوت کی. مولا کائنات کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پروردگار کی رحمت کی طرف دلالت کرتی ہے، لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پروردگار کی طرف سے یہ رحمت کی طرف دلالت کرتی ہے کہ پروردگار ہر ایک کو اتنا دینے والا ہے کہ ہر ایک راضی ہو جانے والا ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. تو اس سورے کے اعتبار سے یہ خاص فضائل ہیں جو اہل بیت اطہار نے بیان کیے ہیں کہ سورے کی تلاوت ضرور بضرور کی جائے. جیسے کہ مختلف سوروں کی میں نے پہلے بھی کسی مجلس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ مختلف سوروں کی مختلف فضیلتیں ہیں. سورہ واقعہ، سورہ یاسین. سورہ واقعہ کی فضیلت یہ ہے کہ معصومین کی روایت کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ انسان اگر مغربین کے نماز کے درمیان سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو انسان کے رزق کے اندر کشادگی ہو جایا کرتی ہے. سورہ ملک کے اعتبار سے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم خوف کو انسان سے دور کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے سورہ نبا کے اعتبار سے قرآن مجید کا 30ویں پارے کا پہلا سورہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سورے کی فضیلت یہ ہے کہ معصوم کی روایت کا جملہ ملتا ہے، غالباً 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ
کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا کہ جب تک پروردگار عالم اسے اپنے گھر کی زیارت نہ کرا لے یا اپنے حبیب کے گھر کی زیارت نہ کرا لے. تو کچھ خاص فضیلتیں قرآن کے مختلف سوروں کے ساتھ مربوط ہے. تو سورہ ضحیٰ کے اعتبار سے جو آیت بیان کی گئی اور سورہ ضحیٰ کے اعتبار سے جو روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا جو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے. اور اس کی اہم ترین آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ عنقریب تمہیں پروردگار اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. الم یجد کا، اب یہ پروردگار ایک نیا اسلوب اپنا رہا ہے کہ پیغمبر تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو پروردگار عالم نے تمہیں دی ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ تم یتیم تھے، پروردگار عالم نے تمہاری پرورش کا سامان نہیں کیا. حضرت عبداللہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کچھ عرصے تک عبد المطلب نے پالا ہے جو پیغمبر کے دادا ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے پرورش کی ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب ہم نے تم کو یتیم پایا، تمہاری پرورش کا سامان کیا. پالنے والا کون تھا؟ یا تو عبد المطلب تھے یا ابو طالب تھے. پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے پالا. یا تو عبد المطلب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے یا ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. تو جس کے فعل کو پروردگار اپنا فعل کہہ دے تو یاد رکھ لو کہ اس کے ایمان کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. جس کے فعل کو پروردگار اپنا فعل کہہ دے اس کے ایمان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اے حبیب ہم نے تمہیں فقیر پایا، تمہیں غنی کر دیا. وَوَجَدَكَ صَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ ہم نے تمہیں غنی کر دیا. غنی کس کے ذریعے سے کیا؟ اپنی ہی کنیز خدیجہ طاہرہ کے ذریعے سے کیا. قرآن میں دو مقامات ہیں کہ جہاں ابو طالب کے فعل کو پروردگار عالم نے اپنا فعل کہا ہے. ایک یہ مقام اور ایک وہ مقام کہ جب ابو طالب کے سامنے پیغمبر پر لوگ چیزیں پھینک رہے تھے، ابو طالب نے لوگوں پر پتھروں کو برسایا ہے یا مختلف چیزوں کو برسایا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ یہ پھینکنے والا کوئی اور نہیں، یہ پروردگار ہے کہ جس نے پھینکوایا ہے ان چیزوں کو. تو ابو طالب کے فعل کو پروردگار عالم اپنا فعل کہہ رہا ہے. لیکن یہ امت اسلامیہ کی تاریخ اسلام کی عجیب حقیقت ہے کہ جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے اس کے ایمان کو شک و شبے میں مبتلا کیا گیا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ اور نہیں، وجہ وہی ہے جو بغض علی ہے. وجہ وہی ہے جو بغض علی ہے کہ علی اول اسلام ہے، علی سابق اسلام ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں. ہر ایک کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مورد قرار دے دیا جائے کہ علی کے والدین کے اعتبار سے کوئی بات کر دی جائے. لہذا چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ روایتوں کے اندر ملتا ہے. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب ایمان ابو طالب کے اعتبار سے چوتھے امام کے سامنے گفتگو کی گئی تو چوتھے امام نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ کہا کہ جب پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس آیت کو نازل کیا کہ مومن مرد کے لیے مومن عورتیں ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومنات ہیں اور مشرکوں کے لیے مشرکات ہیں. جہاں تم دیکھو کہ مومن اور مشرک دونوں ساتھ میں ہیں، مومن کو مشرک سے علیحدہ کر دو. اسی لیے قانون اسلام یہ ہے، قانون تشیع یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی مشرکہ سے، شرک کرنے والی سے شادی نہیں کر سکتا. اب یہ الگ تفصیل ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ اہل کتاب ہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سمپل از دیٹ کہ اگر کوئی پروردگار عالم سے شرک کر رہا ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. کس صورت میں جائز ہوگی، کون کون سی صورتیں جائز ہونے والی ہے، جس کو پوچھنا وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے. لیکن قرآن نے اصول دیا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، تو وہ کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے اس سے شادی نہیں کر سکتا. اور پیغمبر سے کہا کہ دیکھو مومن کے لیے مومنہ ہے، مشرک کے لیے مشرکہ ہے. مشرک کے لیے مومن برابر نہیں ہو سکتا اور مومن کے لیے مشرک برابر نہیں ہو سکتا. تو جب تم دیکھو کہ مومن اور مشرکہ کا کوئی عقد ہو گیا ہے تو مومن کو مشرکہ سے الگ کر دو، اور جب دیکھو کہ کافر نے مومن سے عقد کر لیا ہے تو کافر کو مومن سے جدا کر دو. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ایمان ابو طالب کی دلیل دیتے ہوئے کہ آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب پیغمبر اکرم پر پروردگار عالم نے وحی کو نازل کیا، قرآن کی اس آیت کو نازل کیا کہ مومن عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں، مشرک عورتوں کے لیے مشرک مرد ہیں، مومن اور کافر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
پیغمبر نے ہر ایک مومن کو مشرک سے جدا کر دیا، ہر ایک مومنہ کو مشرک سے جدا کر دیا، کافر اور مومنوں کے اندر جدائی ڈال دی، لیکن فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کو 10 سال تک ساتھ میں رہنے دیا۔ لیکن فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کو ساتھ میں رہنے دیا۔ اور پھر چوتھے امام فرماتے ہیں یہ دلیل ہے ابو طالب کے ایمان کی کہ ابو طالب ایمان والے تھے، اس لیے فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پیغمبر نے رہنے دیا، ورنہ وہ پیغمبر کے جو کوئی کام وحی پروردگار کے بغیر نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے کہ ابو طالب کو جدا نہ کرتا؟ یہ پیغمبر کا عمل بتلا رہا ہے کہ ابو طالب سابق اسلام ہے۔ اس لیے 2 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 افراد تاریخ اسلام سے پہلے بھی ایسے گزرے ہیں کہ جب حرمت شراب کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا شراب کو۔ وہ 2 افراد کون سے ہیں؟ ایک پیغمبر کے دادا عبد المطلب اور ایک ابو طالب۔ کہ حرمت شراب کا موضوع بعد میں آیا ہے، تقریباً 2 سنہ ہجری یا 3 سنہ ہجری کے اندر۔ تاریخ اسلام کے اندر کتنی ایسی مسجدیں بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے توبہ بھی قبول کی۔ مسجد فزیق جو کہا جاتا ہے کہ شراب جو ہے وہ سرکے کے اندر تبدیل ہو گئی، کچھ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے، پیغمبر کو معلوم چلا حرمت شراب کا حکم آ چکا تھا۔ پیغمبر جب دیکھنے کے لیے گئے ان لوگوں نے سچی توبہ کر لی، پروردگار عالم نے شراب کو سرکے کے اندر تبدیل کر دیا، ان کی توبہ قبول ہوئی، اس مقام کا الگ نام رکھ دیا گیا۔ لیکن آج ان مقامات کی کوئی باقیات موجود نہیں ہیں، اور اسی لیے مطہرات کے اندر آپ دیکھیں دین کا اصول کس طریقے سے جو پیغمبر کی سیرت سے ملتا ہے وہ دین کا اصول بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ محمد کا حلال کیا ہوا روز قیامت تک حلال ہے، محمد کا حرام کیا ہوا روز قیامت تک حرام ہے۔ اب یاد رکھنا جو محمد کے زمانے میں حلال تھا اگر کوئی اور حرام قرار دے دے تو پیغمبر کی سنت سے انحراف کر رہا ہے، اور اگر جو پیغمبر کے زمانے میں حرام تھا کوئی اور حلال قرار دے دے تو وہ بھی پیغمبر کی سنت سے انحراف کر رہا ہے۔ تو حرمت شراب کی حکم بعد میں آیا، لیکن 2 افراد ایسے تھے کہ جو اس کے قائل تھے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ کون؟ عبد المطلب اور ابو طالب، کہ جنہوں نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس معاشرے کے اندر، کہ جس معاشرے کے اندر یہ کوئی چیز ایسی تصور نہیں کی جاتی کہ جس کو پینا کوئی جرم تصور کیا جائے۔ حرمت شراب کا حکم تو بعد میں آیا۔ تو چوتھے امام بتلا رہے ہیں کہ پیغمبر پر جب آیت نازل ہوئی پیغمبر نے فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کو ساتھ میں رہنے دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ایمان والے تھے۔ اگر فرض کیجئے دونوں کو ساتھ میں رہنے دیا، کسی کے ذہن میں یہ گنجائش نہ آئے کہ وہ کہے دونوں نعوذ باللہ من ذالک مشرک تھے، فاطمہ بنت اسد وہ ہے کہ جس کے بطن مطہر سے علی ابن ابی طالب جیسی ذات پیدا ہوئی، اور کہا اگر شک کرتے تو پیغمبر فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر نہ جاتے، ان کا جنازہ نہ پڑھاتے، ان کے لیے قبر مطہر میں نہ اترتے۔ پیغمبر کا فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں جانا یہ بتلا رہا ہے کہ فاطمہ ایمان والی تھی۔ جب فاطمہ بنت اسد کا ایمان ثابت ہو گیا تو ابو طالب کا ایمان بھی ثابت ہونا چاہیے کہ پیغمبر فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں گئے۔ روایتوں کے جملے ہیں فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے سے پہلے پیغمبر قبر مطہر کے اندر اترے ہیں، کیونکہ پیغمبر خود تسلیم کرتے تھے کہ فاطمہ بنت اسد جنہوں نے میری کفالت کی ہے، جنہوں نے مجھے پالا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی زیارت کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اے وہ کہ جس نے پیغمبر خدا کی کفالت کی، پیغمبر خدا کو پالا ہے، جس نے وصی رسول خدا کی کفالت کی، قبر میں پہلے اترے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو دفنایا گیا۔ چوتھے امام کی روایت اور اس کے بعد پانچویں امام کی عجیب روایت۔ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے حضرت ابو طالب کے عنوان سے مجھے آپ کو عرض کرنی ہے کہ پانچویں امام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولا لوگ ایمان ابو طالب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ایمان ابو طالب مکمل نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب ایمان پر موجود نہیں تھے، اور چونکہ ایمان پر موجود نہیں تھے اسی لیے ان کے لیے جہنم کے اندر ایک گڑھا کھودا گیا ہے۔ جب پانچویں امام نے جملہ سنا تو ایک مرتبہ سرد آہ کو کھینچا اور کہا نعوذ باللہ من ذالک یہ جتنے بھی کہنے والے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو ایمان ابو طالب وہ ہے کہ اگر آج کے مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ابو طالب کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، ابو طالب کا ترازو بھاری ہوگا، آج کے مسلمان کا ایمان کمزور ہوگا، آج کے مسلمان کا ایمان کمزور ہوگا۔ اور اس کے بعد
پانچویں امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ ابو طالب وہ ہیں کہ جس کے بارے میں میرے بابا یہ فرمایا کرتے تھے، میرے بابا یہ فرمایا کرتے تھے. چوتھے امام سے نسبت دی کہ جب بھی حج پر جاؤ تو ایک حج ابو طالب کی نیت سے کرو، ایک حج عبداللہ کی نیت سے کرو، ایک حج محمد ابن عبداللہ کی نیت سے کرو. یہ تین افراد ایسے ہیں کہ جس کے حوالے سے میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جب حج پہ جاؤ تو ان کی نیت سے حج کو انجام دو. مستحب حج کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ مختلف افراد کو آپ شامل کر سکتے ہیں. واجب حج کے اندر بہرحال اس بات کی گنجائش نہیں کہ آپ کسی کو شامل کریں. اگر آپ کا واجب حج ہے تو آپ نے واجب حج انجام دینا ہے، لیکن مستحب حج کے اندر آپ مختلف نیتوں کو شامل کر سکتے ہیں. ائمہ اطہار کو بھی شامل کر سکتے ہیں. بہرحال یہ شرعی مسئلہ. تو پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا ان کے نام سے حج کرایا کرتے تھے، اگر نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہوتے تو حج نہ کرواتے، اگر مشرک ہوتے تو ان کے نام سے حج نہ کرواتے. اور پھر اسی کے ضمن میں معصومین کی دیگر روایتیں کہ آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان ابو طالب کا انکار کرتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے اپنے ٹھکانے کو تیار کر رہا ہے. جو ایمان ابو طالب کو انکار کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جہنم کے اندر اپنے ٹھکانے کو تیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد ساتویں امام کا جملہ کہ ایمان ابو طالب کو انکار کرنے والا کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. چھٹے امام کا جملہ ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ جس طریقے سے اصحاب کہف نے، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کا مشہور و معروف ترین واقعہ ہے. سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے اور قدیم زمانے کے اعتبار سے اس کی فکشنز اور اس کے کارٹونز اور اس کی موویز بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ وہ افراد کے جو ایک علاقے سے نکلے اور کافی عرصے کے بعد ایک غار کے اندر جا کے سو گئے. جب اٹھے تو دیکھا کہ ماحول تبدیل ہو چکا ہے، سکے تبدیل ہو چکے ہیں، کرنسی تبدیل ہو چکی ہے. اپنے علاقے کے اندر جب آئے تو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا. 100-200 سال کے بعد سلطنت تبدیل ہو چکی تھی. دیکھا کہ ہر معاملہ تبدیل ہو چکا ہے، گرفتاری کا خدشہ تھا. دوبارہ پھر اصحاب کہف اسی غار کے اندر آئے کہ جس مقام پر موجود تھے. تو انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، ان لوگوں کی طرح رہ رہے تھے کہ جس علاقے میں وہ لوگ گئے تھے. چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان اصحاب کہف کے ایمان کی طرح ہے. اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور شرک کو ظاہر کیا تھا. ابو طالب نے قریش کے سامنے ان کے جیسا اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنے ایمان کو چھپایا. جس طریقے سے پروردگار عالم نے اصحاب کہف کو عزت دی ہے، پروردگار ابو طالب کو بھی عزت دینے والا ہے. جس طریقے سے اصحاب کہف کو عزت دی ہے اسی طریقے سے ابو طالب کو بھی عزت دینے والا ہے. لہذا ایمان ابو طالب کے اندر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے. لیکن یہ وہ روایت ہے جو ہم تک پہنچی. لیکن تاریخ اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو 5 روایتیں ایسی ہیں جو دوسرے افراد سے پہنچی، جو 2 راوی ہیں. تاریخ اسلام کے 2 راوی. ایک بہت ہی مشہور راوی ہیں کہ جو فتح خیبر کے بعد ایمان لے کر آئے، فتح خیبر کے بعد ایمان لے کر آئے. تاریخ اسلام کے مشہور و معروف صحابی ہے، میں جن کا نام لینا تو یہاں پر پسند بھی نہیں کروں گا کہ مورد نزاع نہ بن جائے، جنہوں نے پیغمبر کی زندگی کے اندر فقط 4 سال ساتھ میں گزارے ہیں. اور انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ جب پیغمبر آخری وقت کے اندر ابو طالب کے پاس گئے تو کہا چچا جان ایمان لے کر آئیے. اب ذرا غور کیجئے کہ جس کا مکے کے اندر کوئی تعلق نہیں تھا، مکے کے اندر حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے یا شہادت کہہ لیجئے کہ جو قریش نے بائیکاٹ کیا ہے، اس کے بعد جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 7 سن ہجری کے اندر ہے. ہجری سے پہلے ابو طالب کی وفات ہو چکی ہے. 7 سن ہجری کے اندر جو راوی بن رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی بارگاہ کے اندر ابو طالب آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر نہیں آیا تھا تو پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا کیسے تھا؟ پیغمبر کی بارگاہ سے فیضیاب کیسے ہو رہا تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ابو طالب آئے اور پیغمبر اپنے چچا کو کنونس کر رہے ہیں اور وہ چچا جو ہے وہ مان نہیں رہے ہیں. 3 روایتیں ان سے ہیں. اور حد یہاں تک کر دی کہ خود جب پیغمبر نے ابو طالب کے جنازے کو اٹھایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے. اب یہ انہی صاحب کی روایت ہے کہ جب پیغمبر نے روایت اس طریقے سے آگے بڑھا رہے کہ پیغمبر نے دعا کرنا چاہیے تو پروردگار عالم نے پیغمبر کو پیغام دیا، اے حبیب مشرکوں کے لیے دعا نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہی صاحب اپنی والدہ کے اعتبار سے لکھتے ہیں تاریخی کتب کے اندر کہ میری ماں کافرہ تھی، میں نے چاہا
کہ وہ اسلام لے کر آئے. میں نے پیغمبر سے جا کے کہا آپ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو میری ماں ایمان لے کر آئے گی. پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا 9 سن ہجری کے اندر. پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار نے دعا کو قبول کی, وہ ایمان لے کر آئے. تو یہ دونوں پالیسیاں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مقام پر جب ابو طالب کی بات آتی ہے مشرک کے لیے دعا مانگی نہیں جا سکتی, جب یہاں پر بات آتی ہے تو پھر دعا مانگی بھی جا سکتی ہے, دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تاریخ اسلام کا وہ پہلو ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دوسرے راوی کا نام ہے سعید ابن مسیب, کہ جو خود مدینے کے اندر پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آئے ہیں. مسیب ان کے والد کہ جو پیغمبر کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آئے, اور سعید ابن مسیب وہ ہے کہ جنہوں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھا ہے. وہ افراد کے جنہوں نے اسلام کو صحیح شاید سمجھا بھی نہ ہو, کہ پیغمبر کے زمانے کے اعتبار سے روایت کر رہے ہیں, اور جو روایت ہو رہی وہ بھی ایسی کہ میں نے سنا ہے. جب مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, تو مولا نے کہا تھوڑا سا فاصلہ ہے. بعض کہتے ہیں 4 انگشتری. مولا نے کہا تھوڑا سا فاصلہ ہے. کہا جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے, جو کانوں سے سنو وہ باطل ہے. کہا میں نے سنا ہے, یعنی سنی سنائی باتوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے ایمان ابو طالب کے عنوان سے, لیکن دلیل کب قائم ہوگی کہ جب ان کی اولاد کو دیکھا جائے کہ کتنی تابع دار ہے, کتنی شریعت پر عمل کرنے والی ہے. سعید ابن مسیب کے جس سے روایت کی جاتی ہے, جنہوں نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے, جب چوتھے امام کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا 95 سن ہجری کے اندر, روایت کے جملے ہیں کہ مسجد النبوی کے اندر چوتھے امام کے جنازے کو لایا گیا, لوگ جمع تھے, چوتھے امام کے جنازے کے اندر شرکت کرنا چاہتے تھے, شریک ہو رہے تھے. دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد النبوی میں الگ بیٹھا ہوا ہے, اور جب اس سے سوال کیا کہ فرزند رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہونا, تو اس کا جملہ یہ ہے اس جنازے میں شریک ہونے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا رہوں. تو وہ شخصیت کہ جو فرزند رسول کے جنازے میں شریک نہ ہو, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایمان ابو طالب کی کیا دلیل دے گا. 2 راوی گزرے ہیں اور ان دونوں کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. وہ ابو طالب کے جس نے اپنی زندگی کے اندر اگر سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے تو پیغمبر ختمی مرتبت کو دی ہے. کہ روایت کے جملے ہیں کہ ابو طالب نے جب آغوش رسالت کو سنبھالا ہے, پیغمبر ابو طالب کی آغوش میں آئے ہیں, جو عقیقہ پیغمبر کا کیا ہے وہ ابو طالب نے کیا ہے, عقیقہ ابو طالب نے کیا ہے. اور ایمان ابو طالب کی ایک دلیل جو 13 رجب کے جشن کے اندر بھی میں نے تذکرہ کیا, کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی 7 دن کے بعد ابو طالب نے تقریباً 1000 بکریوں کو, 1000 بکروں یا بکریوں کو ذبح کیا, 300 اونٹ کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد مولا کائنات سب سے پہلے جس کی آغوش میں آئے ہیں وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے, اور اس کے بعد ابو طالب کی آغوش میں آئے ہیں. ابو طالب نے اپنی آغوش میں لینے کے بعد روایتوں کے جملے ہیں فَأَذَّنَ أَذَانًا جَامِعًا, مولا کائنات کے کان میں اذان جامع کی تلاوت کی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اذان ہم کہتے ہیں بلال کے منہ سے پہلے نکلی ہے, اذان سب سے پہلے اگر کسی نے کہی ہے تو ابو طالب نے کہی ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو ابو طالب اذان کیسے کہتے؟ یا پیغمبر کا عقد پڑھانے کی بات جب آتی ہے, خدیجہ طاہرہ محسنہ اسلام ہے, آج کا دن محسنان اسلام کا دن ہے کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے. پیغمبر کی پرورش ابو طالب نے کی ہے, خدیجہ طاہرہ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر کو غنی کیا ہے. وہ خدیجہ طاہرہ کے جس کی اہمیت پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب پیغمبر جا رہے ہیں غار حرا میں, وحیوں کا نزول ہو رہا ہے, خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں, ابھی غار حرا کو چڑھ رہی ہیں, غار حرا کی جانب جا رہی ہیں, اس پہاڑ کے اوپر ہے جس پہاڑ کے اوپر آج بھی بہترین سے بہترین قسم کا جوان بھی جانے میں پریشانی اور تامل سے کام لیتا ہے. اور اس زمانے کے اندر خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے لیے غذا کے سامان کو لے کر جا رہی ہیں, وحیوں کا نزول ہو رہا ہے. پیغمبر اکرم سے جبرائیل امین آ کر کہہ رہے ہیں اے پیغمبر خدا, پروردگار چاہتا ہے کہ آپ پر وحی کو بھی نازل کرے اور ایک اور پیغام بھی آپ کو دے دے. کہا وحی تک تو بات صحیح ہے, دوسرا پیغام کس چیز کا ہے؟ کہا میری ایک عزیز خاص تمہارے لیے غذا کو لے کر آ رہی ہے, جب تمہاری بارگاہ میں پہنچ جائے تو کہنا جبرائیل نے بھی سلام دیا ہے, پروردگار نے بھی سلام دیا ہے. محسنان اسلام کو فراموش نہ کیا جائے. یہ ابو طالب محسن اسلام ہیں کہ ختمی مرتبت کو آغوش میں لیا ہے, ختمی مرتبت کا عقیقہ کیا ہے. اور روایتوں کے جملے ہیں کہ عبد المطلب کے جو سقائے حرم تھے خانہ کعبہ کی, ضیافت کا جتنا بھی عہدہ تھا عبد المطلب کے پاس تھا.
عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، ابو طالب، اور ایک اور بیٹے عباس، جو عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ سنتے ہیں وہ عباس کے بیٹے عبداللہ. اس کے علاوہ ابو جہل، ابو لہب، بے شمار ایسے افراد بھی تاریخ کے اندر گزرے ہیں، پیغمبر کے چچا کہلاتے ہیں. عبد المطلب نے عبداللہ اور ابو طالب یہ دو ایسے بھائی تھے کہ جو ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، اور ان دونوں میں آپس میں محبت بھی بہت تھی. اور پروردگار عالم کا عدل بھی غور کیجئے، ایک کے صلب کے اندر نبوت کو دیا، دوسرے کے صلب کے اندر امامت کو دیا. جو معصوم کا جملہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جب ہمارے نور کو خلق کیا، اسماعیل تک یہ نور ایک ہی صلب کے اندر رہا، اور اسماعیل سے جب یہ نور منتقل ہوا ہاشم تک آیا، ہاشم سے عبد المطلب تک آیا، اور جب عبد المطلب کے پاس آیا پروردگار عالم نے ایک نور کو عبداللہ کے صلب کے اندر منتقل کر دیا، ایک کو ابو طالب کے صلب کے اندر منتقل کر دیا. جب عبداللہ کیا ولادت ہوئی، پروردگار نے کہا چونکہ میرا نور ہے نام بھی میرا ہونا چاہیے، میں محمود ہوں تو یہ محمد ہونا چاہیے، میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہونا چاہیے. تو جس کو پروردگار منتخب کرے اپنے نور کے لیے کہ اس نور کو اس کے صلب کے اندر ڈال رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے ایمان کے بارے میں شک کیا جائے؟ یہ ابو طالب ہیں کہ جس کے بارے میں روایتوں کے جملے ملتے ہیں کہ جب عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، اپنے بعد جو سقائے حرم بنایا ہے ابو طالب کو بنایا ہے. زندگی کا وہ دور آ گیا کہ جب ابو طالب فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے. پہلے بہت زیادہ مال و دولت کے مالک تھے، لیکن ایک عرصہ ایسا گزرا کہ جس کے اندر یہ مال و دولت ختم ہونے لگی. عبد المطلب جب دنیا سے رخصت ہوئے، پیغمبر کی اس وقت عمر مبارک 8 سال تھی. اب ابو طالب کو بلایا اور ابو طالب سے کہا کہ آج سے تم سقائے حرم ہو، خانہ کعبہ کی جو بھی زیارت کرنے کے لیے آئے گا پانی پلانا تمہاری ذمہ داری ہے، ضیافت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور ابو طالب نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، اور اس کے بعد وصیت کی کہ دیکھو میں اپنے بچوں میں سے کسی اور پر اعتبار کر ہی نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ یتیم عبداللہ کو تم سنبھالو، یتیم عبداللہ کو تم سنبھالو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم سے بہتر یتیم عبداللہ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس وقت ابو طالب کا یہ جملہ ہے، عبد المطلب نے یہ کہہ کر پیغمبر ختمی مرتبت کو ابو طالب کے حوالے کیا ہے، اور ابو طالب کا جملہ یہ ہے اگر آپ نہ کہتے تب بھی میں محمد کو سنبھالتا، یتیم عبداللہ کو سنبھالتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس سے وعدہ کیا ہے وہ عنقریب پورا ہونے والا ہے، اور جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ابو طالب اس بات کا امانت دار ہے کہ محمد کی حفاظت کرے. ابو طالب اس بات کا امانت دار ہے کہ محمد کی حفاظت کرے. اور اس جملے کو باقاعدہ طور پر حفظ کیا ہے ابو طالب نے اپنی زندگی کے اندر، کہ جب گھر کے اندر پیغمبر کو لائے ہیں، پیغمبر کے بستر کے اوپر مولا کائنات کو سلا دیا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر یہ محمد کے اوپر کوئی حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو سب سے پہلے جو قربانی دی جائے وہ ابو طالب کے بیٹوں کی طرف سے دی جائے. ابو طالب اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اگر کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ کوئی پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، سب سے پہلے اگر کسی کا ہاتھ جائے گا تو محمد ابن عبداللہ ہوگا. بچوں کی تربیت یہ ہے، اور جب بچوں کی تربیت یہ ہے تبھی تو بیٹے عقیل و جعفر و علی ابن ابی طالب جیسے ہیں. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. وہ جعفر کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر فرما رہے ہیں، ہجرت حبشہ سے واپس آئے ہیں، خیبر فتح کر کے پیغمبر آئے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. حضرت ابو طالب کی وفات کے دن یہ تحفہ لے کر جائیے کہ جو تحفہ یقیناً آپ کے گھروں کے اندر رائج ہوگا، کہ جب خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا، حضرت جعفر طیار واپس آئے ہیں. ہر ایک کو مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا. پیغمبر نے جب جعفر کو آتے ہوئے دیکھا، جعفر کو گلے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے جعفر، لوگ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی منا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا آیا میں اپنے بھائی کے آنے کی خوشی کا تقاضا کروں یا خوشی کو مناؤں یا خیبر کو فتح ہونے کو مناؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. اور پھر جعفر سے جملہ کہا، خیبر کے اندر جو شریک تھے میں انہیں مال غنیمت بانٹ رہا ہوں، تم شریک نہ تھے لیکن تمہیں ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو خیبر کے مال غنیمت سے بہتر ہے.
تمہیں ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو خیبر کے مال غنیمت سے بہتر ہے. اور پھر جعفر کو وہ نماز سکھائی کہ جو ہمارے یہاں نماز جعفر طیار کے اعتبار سے معروف ہے. نماز جعفر طیار کہ معصومین کی روایت کے عجیب جملے ملتے, چھٹے امام کا جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جب انسان پریشانی کے اندر آ جائے, پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جائے, کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو, اس کے کچھ مخصوص مقامات معین کیے گئے ہیں کہ کہاں پر پڑھا جائے. مولا حسین کی ذریعہ مطہر کے قریب پڑھا جائے, معصومین کی روایت ہے. پیغمبر کے روزے کے پاس پڑھا جائے, صفہ کے چبوترے کے اوپر, یا مسجد النبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر پڑھا جائے, یا امام علی ابن موسیٰ الرضا کے روزے اقدس کے پاس پڑھا جائے. خاص موارد بیان کیے گئے ہیں. لیکن خود اس نماز کی کیفیت کیا ہے؟ معصوم کا فرمانا یہ ہے کہ جو شخص پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو, اس نماز کو اگر تلاوت کرے گا, ابھی نماز پڑھ کے قدم نہیں اٹھاتا ہے, پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے. نماز جعفر طیار 4 رکعتی نماز ہے, 2 رکعت کر کے انسان پڑھے. طریقہ بھی مختصر ہے کہ ہر رکن کے اندر جو عمل انسان انجام دے رہا ہے نماز کے اندر, تسبیحات 4 تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت کے بعد 15 مرتبہ قیام کی حالت میں, اور اس کے بعد ہر رکن کے اندر 10 مرتبہ. رکوع کے اندر گئے, رکوع کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ, رکوع سے کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ, سجدے کی حالت میں گئے, سجدے کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ, سجدے سے اٹھے بیٹھ کر استغفر اللہ کہا 10 مرتبہ, پھر دوبارہ سجدے کی حالت میں گئے, پھر 10 مرتبہ پڑھا, پھر دوبارہ بیٹھے 10 مرتبہ پڑھا, اور پھر بحول اللہ کہتے ہوئے آپ اڑ گئے. ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تکرار ہو جائے گی. اور جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو کل ملا کے 300 مرتبہ ہو جائیں گی. جب یہ نماز ختم ہوگی, پروردگار عالم سے اس نماز کے صدقے میں پروردگار سے دعا کریں. معصوم کا جملہ یہ ہے, ابھی قدم نہیں اٹھائے گا, پروردگار عالم حاجتوں کو پورا کر دے گا. تو ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ اگر بچہ جعفر جیسا ہے تو پیغمبر نماز جعفر طیار دے رہے ہیں, بچہ علی جیسا ہے تو من کنتو مولا ہو کی سند دے رہے ہیں. یہ ابو طالب ہیں کہ جو پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں. اور حفاظت کا طریقہ کار کس طریقے سے معین کیا ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر جاتے ہیں, ابو طالب اپنی زندگی کے اندر پیغمبر کے ساتھ جاتے ہیں. اور جب ابو طالب کا آخر وقت آیا ہے تو علی ابن ابی طالب کو ساتھ میں رکھ دیا ہے کہ کل تک جو کام محافظ کی حیثیت سے ابو طالب کر رہا تھا اب علی کرے گا. کہ یاد رکھو, ابو طالب نے حفاظت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور جب پیغمبر نے مبعث کے بعد, بعثت کے بعد دعوت دینا شروع کی, لوگ ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں, اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ ہمارے عقائد کے خلاف بات کر رہا ہے. اور ابو طالب کا جملہ یہ ہے, وہ جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. اور یاد رکھو, اگر میرے بھتیجے کی جانب تم نے اپنی آنکھوں کو بلند کیا تو تمہاری آنکھیں بعد میں پہنچنے والی ہیں, ابو طالب کی تلوار تمہارے پاس پہلے پہنچنے والی ہے. یہ ابو طالب کا کردار ہے کہ جو محافظ نبوت ہے, جس کا ایمان یہ ہے کہ جو محمد نے کہا وہ صحیح کہا ہے. اور یہ ابو طالب وہ ہے کہ جو محسن اسلام ہے. ابو طالب ہی وہ ہیں کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پیغمبر نے غم منایا ہے. خدیجہ طاہرہ اور ابو طالب جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے, پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے. شیب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے ہیں. روایتوں کے جملے ہیں کہ 2 سال اور کچھ مہینے یا تقریباً 3 سال تک یہ محاصرہ رہا ہے کہ جب بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا. اور بنی ہاشم کے اندر ابو لہب اور ابو جہل یہ شامل نہیں تھے. یہ افراد ان افراد کے ساتھ تھے کہ جو بنی ہاشم کا محاصرہ کر رہے تھے. اور اس زمانے کے اندر بھی شیب ابی طالب کے اندر کبھی عقیل کو بستر پر سلاتے ہیں, کبھی مولائے کائنات کو بستر پر سلاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی جان کو خطرہ ہو جائے. یہی تربیت تو ہے کہ جب مولائے کائنات ہجرت کی رات کو سوئے ہیں تو مولائے کائنات کو اجنبیت محسوس نہیں ہوئی ہے. مولائے کائنات بتلانا چاہتے ہیں یہ وہ بستر ہے کہ جس کے اوپر میں سوتا رہتا ہوں, یہ وہ بستر ہے کہ میرے بابا نے جس پر مجھے سلایا ہے. صرف سوال کیا کیا, پیغمبر کیا اس بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا یقیناً, کا پھر کوئی غم نہیں ہے. اور جب سوئے ہیں تو یہ کہا کہ آج تک علی کو ایسی نیند کبھی نہیں آئی ہے, آج تک علی کو ایسی نیند کبھی نہیں آئی ہے. یہ محسن اسلام ہے کہ جب رخصت ہو رہے ہیں پیغمبر نے بھی یہ پریولیج دی ہے کہ عام الحزن ہے, یہ غم کا سال ہے.
یاد رکھو ابو طالب کا احسان ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے تم کو یتیم پایا, تمہاری پرورش کا سامان کیا. وہ ابو طالب تھا کہ جس کے ذریعے پرورش کا سامان کیا. اور معصومین کے فرامین کے اندر یہ جملہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اہل بیت, اس کا ازالہ بھی احسان کے ذریعے سے کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ اگر کوئی ہے تو وہ احسان ہے. یاد رکھو اگر حسین کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو حسین نے بھی اسی طریقے سے اتارا ہے. سعید بن عبداللہ مولا کے صحابی ہیں, جب مولا پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں, 95 سال کے بزرگ ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, جو اہل بیت پر احسان کرنا چاہتا ہے, اگرچہ کہ ذمہ داری تھی لیکن اہل بیت نے کہا یہ تمہارا احسان ہے. اہل بیت کسی کا حق نہیں رکھتے. زیارت کے معاملے میں بھی یہی ہے, اگر کوئی شخص خرچ کر کے مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے, مولا کا وعدہ ہے جو تم خرچ کر کے آئے ہو یہ تمہیں واپس ملے گا. ہمارا حق یہ ہے کہ ہماری زیارت کے لیے آؤ, جو تم خرچ کر کے آ رہے ہو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. معصومین کی روایت کے اندر یہ جملے ملتے ہیں. سعید بن عبداللہ 95 سال کے بزرگ ہیں. کربلا کے میدان کے اندر جب ظہر کا وقت آیا, ابو ثمامہ سیداوی نے ایک مرتبہ سوال کیا, مولا چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں, خواہش ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں. مولا نے دعا دی, ہاتھوں کو بلند کیا, جعلک اللہ من المصلین, پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے. جب مولا کی اس دعا کو سنا ہے, سعید کے جو اب تک میدان میں نہیں جا سکے تھے, 95 سال کے بزرگ ہیں, کا مولا ممکن ہے کہ جنگ میں اس طریقے سے نہ جا سکوں کہ تلواروں کو چلا سکوں, لیکن مولا سینہ اس قابل ضرور ہے کہ جو تیر آپ کی جانب آئیں اسے اپنے سینے پر روک لوں, اسے اپنے سینے پر روک لوں. مولا آپ نماز کو قائم کریں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مہلت نہیں دی جا رہی نماز کے لیے بھی. وہ افراد کے جو پیغمبر کا نام لیوا ہیں, وہ پروردگار کے ماننے والے ہیں, لیکن جب یہ بات کی مولا نے کہ ہمیں نماز کے لیے مہلت دے دی جائے, کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ نماز ہے, وہ قوت ہے کہ جو حسین ابن علی کی قوت ہے. تیر چل رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں, سعید بن عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں, مولا نے نماز کو قائم فرمایا ہے. روایت کے عجیب جملے ہیں کہ تیروں کی بارش ہوئی, سعید اپنے سینے پر تیر لے کر جاتے ہیں, کوئی نیزہ آ رہا ہے, سعید کے سینے پہ نیزہ لگ رہا ہے, یہاں تک کہ مولا کی نماز مکمل ہوئی. مولا نے جیسے ہی نماز کو مکمل کیا, تشہد پھیرا ہے, سلام جیسے ہی کہا ہے, ایک مرتبہ محسوس کیا کہ کوئی آ کر گرا ہے. مولا کے پہلو میں سعید آ کر گرے ہیں, اور جیسے ہی گرے ہیں ایک مرتبہ جملہ کہا, حل وفیتک یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا. اور ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں سعید تو نے حق وفا ادا کر دیا, میرا پروردگار تجھ سے خوش ہوا, اہل بیت تجھ سے خوش ہوئے. ایک مرتبہ سعید مخاطب ہو کر کہتے ہیں مولا مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے. ایک مرتبہ مولا مخاطب ہو رہے ہیں سعید سعید تو خوش نصیب ہے کہ تجھے لینے کے لیے کوئی آ رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, یہ حسین پر سعید کا احسان تھا, اگرچہ کی ذمہ داری تھی, لیکن حسین نے اس کو احسان کے طور پر لیا ہے. جو اسلام کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے اہل بیت اس کا استقبال کیا کرتے ہیں. لہٰذا جب سعید اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, مولا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سرہانے کوئی آیا ہے جس نے مجھے اپنی آغوش میں لیا ہے. مولا نے کہا سعید ادب سے سلام کرو, یہ میرے نانا رسول خدا ہیں جو تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ کہا مولا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری دائیں جانب کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے, میرا استقبال کر رہا ہے. کہا سعید ادب سے سلام کرو, ارے میرے بابا علی مرتضیٰ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے دائیں بائیں جانب کوئی آ رہا ہے. کہا سعید ادب سے سلام کرو, میرے بھیا حسن مصطفیٰ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. اور ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہا سعید نے, مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے قدموں کی جانب کوئی آ رہا ہے. اب مولا سے نہ رہا گیا, سعید قدموں کو سمیٹ لو, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے.
جو تیرا استقبال کرنے کے لیے آئی ہے. میری ماں نے کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا، نہ مجھے تنہا چھوڑا، نہ میرے ماننے والوں کو تنہا چھوڑا. ارے یہ عصر عاشورہ کا ہی وقت ہے کہ جب حسین کربلا کی زمین پر آ رہے ہیں، ایک ماں ہے جو مقتل کو صاف کر رہی ہے. اے حسین میری آغوش میں آ جا، اے میری گود کے پالے میری آغوش میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہماری محافل ناقص ہیں، ہماری مجالس ناقص ہیں. پروردگار ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. پروردگارہ جو مومن جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے، پروردگار حضرت ابو طالب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، مولا کائنات کے والد کے صدقے میں پروردگار ان تمام کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جو مومن حج و زارات کا متمنی ہے، پروردگار جلد از جلد اسے حج و زارات سے مشرف فرما. پروردگار جو مومن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخر حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا